السلام علیکم ویڈیو حاضرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویور، آج کی ہماری ویڈیو تقریباً 8 گوتوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی ذیلی گوتے ہیں، ان 8 گوتوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے براڑ۔ براڑ راجپوتوں کی ایک غیر معروف سی گوت ہے، زیادہ مشہور نہیں ہے۔ اس گوت کے لوگ تھوڑے ہیں۔ موجودہ مہاراجہ فرید کوٹ اسی گوت سے ہیں۔ براڑوں کا سلسلہ نسب پٹی راجپوتوں سے ملتا ہے۔ 1280 بکرمی کا واقعہ ہے۔ راؤ جوندر جو سری کرشن سے 187ویں پشت میں تھا، اس کا بڑا بیٹا راؤ براڑ اس خاندان کا مورث اعلیٰ ہوا، جن کے نام پر براڑ گوت ہے ان کی۔ بٹے راؤ کے پوتے آنند راؤ کے بیٹے راؤ کھیوا نے ایک جٹ لڑکی سے شادی کر لی، جس کی وجہ سے راجپوتوں نے اس سے اپنا تعلق قطع کر لیا اور یہ خاندان راجپوتوں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو کر جاٹوں سے جا ملا۔ چنانچہ اب یہ جاٹ ہی شمار کیے جاتے ہیں، حالانکہ راجپوت ہی ہیں، کیونکہ ان کا باپ تو راجپوت ہی ہے نا، لیکن پھر بھی اب یہ جاٹ ہی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ راؤ کھیوا کو اس شادی کی وجہ سے گھوٹ سنگھ یعنی ملاوٹ سنگھ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ایک اور گوت بڑی سری۔ کہیں بڑے سر مشہور ہیں، یدو بنسی راجپوت ہیں، مگر بڑگلہ گوت کی طرح نکائے ثانی کے حامی ہونے کی وجہ سے پست درجے کے راجپوت خیال کیے جاتے ہیں۔ میں نے آگے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب جتنے بھی راجپوت ہیں وہ سب ایک ہی درجے کے میں شامل ہیں، سب راجپوت۔ گو راؤں سے ان کی رشتہ داریاں ہیں۔ گوڑ گاؤں اور بلند شہر کے اضلاع میں آباد ہیں۔ 40,000 کے قریب تعداد ہے ان کی۔ ایک اور گوت کی طرف چلتے ہیں۔ بالند ریاست ریوا میں پائے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو راجپوت کہتے ہیں، لیکن بعض مورخ انہیں بنو ونشی ایک جنگلی قوم بتاتے ہیں۔ بہت تھوڑی تعداد اور غیر معروف ہیں۔ بالند قوم۔ تو ان کے بعد آتے ہیں بچ گوتی۔ ان کی ایک شاخ راج کمار کہلواتی ہے۔ چوہان راجپوتوں کی شاخ ہیں۔ دہلی یا مین پوری میں اپنا آنا بتاتے ہیں کہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے۔ بریا سنگھ بچ گوتی نے راجہ رام دیو بلکھیریا کی بیٹی سے شادی کی اور اس کے مرنے کے بعد تخت کا وارث بن گیا۔ یہ واقعہ سن 1248 عیسوی کا بیان کیا جاتا ہے۔ کہیں ایسا کہا جاتا ہے۔ بعض مورخین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ راجہ رام دیو بلکھیرا کے پاس آ کر ملازم ہوا، یعنی یہ بریار آدمی جو ہے، بریار سنگھ۔ پھر اس نے راجہ رام دیو بلکھیریا اس کی بیٹی سے شادی کر لی اور سازش کر کے بلکھیریا راجہ کو اتار کر خود راج کا وارث ہو گیا۔ اس پر اس نے اسے بچھو کہا اور اس کے خاندان والے بچ گوتی بعد میں بچ گوئی مشہور ہو گئے۔ یعنی یہ جو بریار سنگھ تھا، اس کا خاندان اور آگے اس کی اولادیں بچ گوتی سے بچ گوئی مشہور ہو گئیں۔ اضلاع فیصل آباد، پرتاپ گڑھ، سلطان پور، جونپور اور الہ آباد میں پائے جاتے ہیں۔ مردم شماری کے مطابق بچ گوتی یا بچ گوئی 55,000 اور راج کمار 30,000 ہیں۔ یعنی یہ دونوں ایک ہی آدمی کی شاخیں ہیں، ایک ہی آدمی سے شاخیں نکلی ہے۔ ان کے بعد آتے ہیں باگل راجپوت۔
سورج بنسی ہیں، جموال راجپوتوں کی شاخ ہیں۔ 1400 عیسوی کے قریب راجا جوہو دیو نے موضوعات باگلیانہ، بگلا، بگوانا وغیرہ پر قبضہ کر کے ان کو آباد کیا۔ اس کے سبب ان کی اولادیں گاؤں کے نام پر باگل راجپوت مشہور ہوئیں۔ باگل راجپوت کس قدر مسلمان بھی ہو چکے ہیں، یعنی کہ ان کی کچھ تعداد مسلمان بھی ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اس کے بعد ایک اور گوت آتی ہے برہیلیہ۔ کہیں بحریلیہ ہیں، کہیں بحریلیہ مشہور ہیں، سورج ونشی کہلواتے ہیں۔ بعض نے انہیں 20 راجپوت لکھا ہے، مگر 20 کے ساتھ رشتہ ناطہ کرنے کے سبب خود کو 20 نہیں کہتے۔ 27ویں صدی عیسوی میں منکی بٹم سے آ کر بحریلیہ گاؤں میں آباد ہوئے اور گاؤں کے نام پر بحریلیہ کہلوائے۔ برہیلیہ یا بحریلیہ اودھ کے ضلع بارہ بنکی میں موجود ہیں، تعداد 35,000 ہے۔ تو ان کے بعد آتے ہیں بروار۔ کہیں تومروں تنوروں کی شاخ اور کہیں ضلع فیصل آباد میں تلوک چندی 20 مشہور ہیں۔ ان کی ایک شاخ بوئے ہار براہمنوں میں ہے۔ کھاگرا پر رام گھاٹ ان کا تیرتھ ہے۔ فیصل آباد، بستی، اعظم گڑھ اور بلیا کے اضلاع میں پائے جاتے ہیں۔ مردم شماری میں ان کی تعداد 15,000 ہے۔ تو پھر ان کے بعد آتے ہیں بڑگلہ۔ بعض برگلہ اور کہیں بڑگڑہ مشہور ہیں۔ یدو بنسیوں کی ایک گری ہوئی شاخ ہیں۔ میں نے آگے بھی کہا ہے کہ یہ اس وقت کی باتیں ہیں کہ یعنی ان کا لیول اس وقت لو تھا، لیکن اب جتنے بھی راجپوت ہیں وہ سب ایک ہی لائن میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بیوہ کے نکاح ثانی کے حامی ہیں۔ اضلاع گوڑ گاؤں و بلند شہر میں 12,000 کے قریب آباد ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی گوتوں کے بارے میں انفارمیشن دینا کہ جو لوگ اس گوت سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن ہو کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمارا مورث اعلیٰ کون ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔